نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ نیکیوں میں سبقت کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے غزوہ خیبر کا ذکر کیا، جس میں حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا کہ وہ قلعوں پر حملہ کرے، تو وہ لشکر واپس آیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، وہ بھی واپسی آئے۔ اب سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کا محبوب بھی ہے۔ تو اب تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک اضطراب کی کیفیت ہو گئی، اور کئی صحابہ تو رات بھر سوئے نہیں کہ صبح کیا ہوتا ہے اور صبح کیا مجھے جھنڈا ملے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی امارت کی خواہش نہیں کی سوائے اس دن کے کہ اس دن میری بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت دے دی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتائے سے علم غیب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب ہوا تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں پوچھا کہ علی کہاں ہیں، اور انہیں آشوب چشم تھا، ان کی آنکھیں خراب تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد انہیں جھنڈا عطا فرمایا جاؤ اور تم جاؤ اور انہیں دین کی دعوت دو، اگر وہ دین قبول کر لیں گے تو تم سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر تم ان کے خلاف جہاد کرو گے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیں۔ آپ آگے بڑھے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے دین کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کے اوپر پتھروں، اینٹوں اور تیروں کی بارش کر دی۔ آپ نے بڑی کمال مہارت سے ان کو روکا، اور اس کے بعد اس قلعہ جس کا نام قموس تھا، اس کا سردار مرحب آیا، اور وہ بڑا رجس پڑھتے ہوا آیا کہ میں مرحب ہوں، اور اس طرح اس نے سر کے اوپر ایک یمنی چادر بھی لپیٹی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بڑا بہادر تھا۔ عرب کے لوگوں میں وہ تقریباً 1000 کے برابر تھا، اتنا بہادر تھا۔ اس نے آ کر تیز وار کیا، آپ فوراً ہٹے، اس کا وار خالی گیا، لیکن پھر پلٹ کر آپ نے جیسے ہی وار کیا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے آپ نے۔ جیسے ہی سردار وہاں تڑپتی ہوئی لاش دیکھی سردار کی لوگوں نے، تو یہودیوں نے یکبارگی آپ پر حملہ کر دیا، لیکن آپ نے سب کے حملے کو اپنی ڈھال پر روکا، اور یہاں تک کہ آپ کی ڈھال جو ہے اس میں پھٹ گئی، اور آپ نے پھر جو قموس کا جو دروازہ تھا، سب سے مضبوط دروازہ تھا، اسے آپ نے اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد آپ نے اسی کو ڈھال بنا لیا۔ پچھلے دنوں ایک وہیں کے جو سعودیہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں اس طرح کریں تو اس طرح کریں، ایسے حاضری نہیں دیں تو اس طرح ہاتھ مت باندھیں، انہی میں سے ایک بندہ خیبر کے مقام پر گیا، اور چونکہ ابھی خیبر کے وہ سارے جو ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر 8 قلعے تھے تقریباً، اور ان میں سے ایک جو بڑا قلعہ تھا اس کا نام تھا قموس، یہ سب ختم ہو چکے ہیں، تو ایک تھوڑے بہت کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں، تو وہ ایک دروازہ دکھا رہے ہیں، دیکھیں یہ دروازہ تھا، کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ دروازہ مولا علی نے اکھاڑا تھا اور 40 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ صحیح روایات ملتی ہیں کہ اتنا مضبوط دروازہ تھا، بعد میں جب جنگ کے بعد صحابہ اکرام نے اسے اٹھانا چاہا تو 40 بندے مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے یکبارگی حملہ کیا تو آپ کی تلوار ذوالفقار بڑی پھرتی کے ساتھ چلی، بجلی کی تیزی کے ساتھ۔ اس میں 4 بڑے بڑے جو ان کے یہودیوں کے لوگ مارے گئے، اس میں ایک حارث جس کا نام تھا مرحب تھا، اسیر تھا عامر، یہ بڑے ان کے جو لوگ تھے یہ حضرت مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے اور آپ نے ان کو مارا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو تقریباً جو ہے 93 یہودی اور 15 مسلمان نے جام شہادت نوش فرمایا۔ 20 دن محاصرہ کیا اور 20 دن محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے اور سبقت کرتے کہ ہمیں یہ عمل ہم کریں، یہ عمل ہم کریں۔ حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے کتاب اللباس بابو فی الحمرہ اس میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اونٹوں پر سرخ ڈوری والی چادریں ڈالی ہوئی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخی کو جب زیادہ دیکھا تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا تو ہم میں سے یہ فرمان سنتے ہی ہم فوراً گھبرا گئے اور فوراً تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے اونٹوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ہمیں دیکھ کر اونٹ بھی گھبرا گئے اور اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بہرحال ہم نے ان کے اوپر سے وہ چادریں اتار لیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کس قدر سبقت کرتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ ہے نیکیوں پر سبقت۔ اب اس میں ہمارے لیے کتنا درس ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر ہم بھی عمل کریں اور اس میں سبقت کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سچ کا حکم دیتے ہیں، جھوٹ سے نفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح عبادت و ریاضت، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں، ہر قسم کے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیتے ہیں، فراڈ سے، دھوکے سے اور ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرامین ہے ان پر بھی عمل کرنے میں ہمیں سبقت دکھانی چاہیے۔ حضرت سیدنا منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار کو دیکھا، یہ انہوں نے چھپ کر دیکھا حضرت سیدنا مالک بن دینار کو، اور حضرت مالک بن دینار کو کون نہیں جانتا، کتنے بڑے ولی کامل وقت کے بہت بڑے بزرگ۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اکیلے میں یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ سے کچھ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کم بخت عمل پر جلدی کر اس سے پہلے کہ حکم آ جائے، یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا منذر کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے 60 مرتبہ کہی اور میں چھپ کر دیکھتا رہا، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ 60 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ کم بخت عمل کرنے میں جلدی کر، کہیں حکم نہ آ جائے، حکم سے مراد موت نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانسیں ہیں، اگر رک گئیں تو تم قرب خداوندی والے اعمال نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے سو مراد یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو گناہوں کی طرف جانے سے روکتا ہے اور پھر اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی انما نعد لهم عدا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ گنتی سے مراد سانسیں ہیں اور عدد سے مراد آخری سانس ہے، کہ اس کی آخری گنتی پوری ہو گئی۔ سانسوں کی جو گنتی ہے یہ رب کو معلوم ہے ہر کسی کی گنتی کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی سانسیں لینی ہے، آپ نے کتنی سانس، آخری سانس آپ کی کون سی ہے، اور جو آپ کی آخری سانس اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے اس کو کسی کا باپ بھی نہیں بڑھا سکتا، کوئی بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، کتنی بھی کوشش کر لے نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں نا وینٹیلیٹر پر لوگ جاتے ہیں، آخری سانس ان کی نہیں ہوتی، واپسی آ جاتے ہیں، وہاں سے صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور جن کی آخری ہوتی ہے وہ بیٹھے بیٹھے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے پھر یہ آیت، حضرت سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، کہ اگر یہ سانسیں چند سانسیں یہ رک گئیں تو پھر تم اللہ کے قرب والے اعمال نہیں کر سکو گے۔
انما نعد لهم عدا، یہ آیت پڑھی آپ نے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تو ان کی گنتی پوری کر دیتے ہیں۔ تو گنتی سے مراد سانسیں اور عدد سے مراد آخری سانس ہے، پھر گھر والوں سے جدائی اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے، یعنی یہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے بزرگان دین نیک اعمال میں سبقت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال میں سبقت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال میں سبقت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیک عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔